بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ان سجدوں میں ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے جب شیطان کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم کے پیٹ پر گرا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کے تیل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے، ناف کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا تھا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ اس انسان کی مٹی سے بنا ہے۔ یہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ اس پر استعمال ہوئے اس لیے، اور انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں پر اترتے ہیں تو کتا اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔